تشریف لائیں بھائی خیر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سب آئیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مل کے بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے نبی مکرم تاجدار دو عالم فخر آدم و بنی آدم جان کائنات باعث تخلیق موجودات علی صاحب التحیت والتسلیمات کی محفل سجانے کی توفیق بخشی. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں استاد مکرم حضرت علامہ قاری طارق رشید باربی صاحب کا اور استاد مکرم حضرت علامہ قاری محمد رفیق قادری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس محفل میں کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. محفل میں موجود ہے، اسٹیج پہ موجود ہے علامہ محمد اسحاق باربی صاحب، ہمارے انتہائی عاشقانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھنے والے بھائی شاہد رسول صاحب، استاد مکرم حضرت علامہ قاری محمد رفیق صاحب اور حضرت علامہ قاری شاہد قمری صاحب اور استاد محمد زبیر صاحب. آپ اشتہار کی وساطت سے موضوع اور مقصد سمجھ چکے ہیں.
بس پہلی بات عرض کرنے کے بعد پھر جتنی باتیں ہوں گی ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نوازنے کے لیے جو سلسلہ فیض شروع کیا اس کا نام نبوت اور رسالت رکھا. وقفے وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو روشن رکھنے اور یہاں کی مخلوق کو فیض یاب رکھنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا اور ہر نبی اپنا اپنا وقت گزار کے چلا گیا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آخر اس سلسلہ کی انتہا ہونی تھی، تو وہ انتہا اللہ کی مرضی سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. اور یہ عقیدہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے یا سوچنے کی کوشش کرے کہ جیسے پہلے انبیاء کرام آتے رہے حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو فرق کیا پڑے گا، اگر یہ سوچ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تو سمجھ لو اس سوچ کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جاتا ہے. اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ خطاب کے لیے گئے تو خطاب سے پہلے وہاں علاقائی طور پر قادیانی زیادہ ہیں اور زیادہ تھے، تو ایک وفد کی صورت میں آئے اور آپ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی دلیل دو. آپ فرمایا استغفر اللہ لا حول ولا قوت، اللہ اکبر، یہ کیا حماقت ہے اور یہ کیا بدتمیزی ہے. اچھا ظاہر ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں نا وہ ایک ایک شے کو نوٹ کرتے ہیں. اچھا ہر ایک جو ان کے سمجھائے ہوئے پڑھائے ہوئے لوگ تھے، کالمی صاحب کا جب یہ جواب سنا استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا حماقت ہے، انہوں نے کہا عالم ایسے باتیں کرتے ہیں. ہم نے دلیل پوچھی ہے، استغفر اللہ کہنے لگے، ہم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے. انہوں نے پھر کہا آپ ناراض نہ ہو، جذبات میں آ گئے ہیں، حضور آخری نبی ہے تو دلیل تو دو. آپ نے فرمایا میں کوئی دلیل نہیں دیتا، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں حضور آخری نبی ہے. اللہ رسول نے جب خود کہہ دیا ہے تو پھر مزید دلائل کی کیا ضرورت ہے، دلائل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. جو آخری نبی ہے اس نے خود کہہ دیا ہے میں آخری نبی ہوں، جو بھیجنے والا خدا ہے اس نے کہہ دیا ہے آخری رسول ہے، تو پھر ہمیں دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میں بغیر دلیل زندہ باد زندہ باد. جب اس رسول کو بھیجنے والے خود خدا نے کہہ دیا ہے یہ آخری نبی ہے تو پھر ہمیں مزید دلیل کی کوئی ضرورت ہے. فرمایا اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے پر ہی وہ کافر ہو جاتا ہے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا. میں نے کہا نا ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں پھر اس میں عمارت تعمیر ہوگی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ بات اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے یا کسی اور کو ایسا نبی سمجھ لے تو اس کے کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان یا مومن سمجھتا ہے، اس کے اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے چاہے دلائل نہیں جانتا فوراً کہہ دے کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے یا دعویٰ کرنے والے کو ماننے لگا
کہہ دیں یہ کافر ہے. مثلاً آپ لوگ ہیں, آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا, ہم کیسے سمجھائیں. یقین جانیے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ دلائل کی ضرورت بھی نہیں تھی. یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی دعویٰ کرنے کے بارے میں وہ کہے کہ وہ سچا ہے, تو سمجھ لو خود بخود ایمان بولے کہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے اور جو ماننے والا ہے وہ بھی کافر ہے. بڑے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ کہتے یار ان کو کافر کہتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یار یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے, یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ یقین جانیں اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آپ سے کوئی کہے کہ یار آپ کے والد صاحب ہیں نا, ایک والد اور مان لو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے والد صاحب ایک, ہمیں یار بندے کا باپ ایک ہی, وہ کہتے یار کوئی بات نہیں, ایک بات اور مان لو. آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ بولیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہنے والا سنجیدہ بندہ ہے, کیا کہیں گے؟ پڑھا لکھا بندہ ہے. اور آپ کا جواب دے بدتمیز گستاخی کیا کہہ دیا ہے, میرا باپ ایک ہی ہے, تو کہتے ہیں ایک اور مان لے. خدا کی قسم جیسے آپ اس کے بارے میں جذباتی ہو کے کہتے ہیں, دوبارہ اگر کہا تو تیری زبان کھینچ دوں گا, میں تجھے شوٹ کر دوں گا. اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کی بات کرتا ہے تو آپ فوراً کہہ دیں اب بولا ہے اس کے بعد بولا تو تیری زبان کاٹ دوں گا, تیری گردن اتار دوں گا. ایمان کا تقاضا یہی ہے. بے شک بے شک. تاجدار ختم نبوت اللہ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے جو کہے یار تمہارا باپ ہے نہیں تو مان تو کیا ہے, آپ کا علم کیا کہے گا؟ یقین جانیے آپ کا اپنا علم, اپنی ہوش اور اپنا سب کچھ ایک لمحے کے لیے تو رک جائے گا اور آپ سوچیں گے اس نے بدتمیزی نے کیا دیا ہے. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا ایسی ہی سوچ ہے بندے کو پاگل ہو جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہر طرف جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کے والد میں ہو, اچانک کسی مولوی نے اسے کافر نہیں کہہ دیا. علماء کا فتویٰ تو پہلے دن سے تھا. 1901 میں جب اس نے کہا میں مستقل نبی ہوں, مستقل رسول ہوں, تو اس وقت سے جس علماء تک یہ آواز پہنچی, اس کی یہ بات پہنچی, ہر عالم نے بغیر کسی لمحے کے توقف کے کہہ دیا یہ تو کافر ہے, اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں, اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے. اور پھر یہ تاریخ چلی, وہ خبیث موت ہوا. 1953 میں یہ بڑی بڑی سیٹوں پہ آ گئے, قادیانی کی پوسٹ پہ آ گئے, اور ان کا خیال یہی تھا کہ بس 1-8 سال میں مولویوں کو مارنے کے بعد پھر ہم یہ قادیانی اسٹیٹ بنا دیں گے, پاکستان نہیں رہے گا, قادیانی اسٹیٹ کہلائے گی. لیکن اللہ کی شان, پاکستانیوں کو اور خصوصاً علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے قربان کرنے کا حوصلہ دیا. اس وقت قادیانی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولنا بہت بڑا جرم تھا, لیکن یہ جرم علماء نے کیا اور ثابت کیا کہ ایک جان تو ایک جان سب کی ہے, اگر ہماری 1000 جانیں بھی ہوں تو حضور کی شان ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کے نالج میں ہو, لاہور میں جب قادیانیوں نے مسلمانوں کو شریک کرنا شروع کیا, 1 2 3 4 500 7 800 2-3 ہزار نہیں تھے, کئی ہزار لوگ تھے جن کو
کو شہید کیا اور راتوں رات ریڑیاں بھر بھر کے ٹانگیں بھر بھر کے لاشوں کو دریائے چناب میں پھینکا. اور اس میں جو زیادہ تر تھے وہ مساجد کے خطباء تھے, مدارس کے علماء تھے, مفتیان کرام تھے, خطباء تھے اور مولوی تھے. بہت کم لوگ تھے جو دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے. لیکن سب علماء نے کہا کہ جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ختم نبوت کا جھنڈا بلند رکھیں گے. ہماری گردن کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں, مرنا تو ہے نا, چلو کسی کے نام لگ جائے تو پھر ہماری زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے معراج ثابت ہو. یہ تاریخ ختم ہوئی. اور یاد رکھنے کی باتیں ہیں, بھٹو جب وزیر خارجہ بنا ایوب خان کے دور میں, تو اس کا دورہ ہوا امریکہ. بھٹو اپنی ڈائری میں لکھتا ہے, وہ سنا رہا ہوں, میں جب امریکہ گیا تو کسی چھوٹے بندے نے نہیں, کسی پولیس مین نے نہیں, کسی وزیر نے نہیں, خود اس وقت کے صدر نے مجھے اسپیشل اپنے پاس بلایا اور کہا ذوالفقار علی تو ہمارا پرمردہ ہے, ہمارے پاس پڑھ کے گیا ہے, تیرے پاس ہماری ڈگریاں ہیں, تجھے پتا ہو پاکستان میں ہماری قوم بستی ہے, ان کا محافظ تو ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو توقع نہیں تھی, پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا کون ہے ایسی قوم, حیثیت ہے قوم وہ تمہارے ہیں. امریکی صدر نے کہا, قاضی کس نے کہا؟ امریکی صدر نے. کس نے کہا؟ امریکی صدر نے. صدر نے, یعنی صدر بھی مذہبی اعتبار سے اتنا پختہ تھا. اور اپنے صدر کو دیکھو, اپنے وزیر اعظم کو دیکھو. اس وقت بھی جب انڈیا کی ایک مرمونہ خاتون نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اپنے محبوب رہنما عمران خان نے جو بیان دیا ہے وہ کلپ موجود ہے, اس کی آواز موجود ہے, آپ سنیں. یہ بھی صدر ہے, یہ بھی وزیر اعظم ہے, اور امریکہ کا صدر بھی تھا. اس نے بھی کیا کہا, وہ کتنا دیندار تھا, اور ہمارے صدر اور ہمارے حکمران کس قدر بے دین ہے. اس کے لفظ ہے عمران خان کے کہ یہ ٹیررزم ہے اور سیڈ ہے, یہ انتہائی خطرناک اور غمناک خبر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے لفظ بولتا ہے تمہارے محبوب رہنما صحیح, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, ادھر امریکی صدر دینی بندوں کے تحفظ کے لیے اس کو پتہ ہے یہ قائم رہے تو ہم کفر پھیلانے میں آسانی محسوس کریں گے. صدر یہ کہہ رہا ہے, اور آج کسی سیٹ پہ بیٹھا ہمارا کوئی چھوٹا سا آفیسر نہیں, یہ تو مولویوں کی بات ہے, چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے. یعنی اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث صرف مولویوں کا رہ گیا ہے, قرآن و حدیث کے عقیدے صرف مولویوں کے رہ گئے ہیں, ہمارا کوئی, ہم تو فیصد ہیں. ذوالفقار علی بھٹو چاہے جس کا آزاد خیال تھا, وہ کہتا میں ڈر گیا, میں نے اس کے پاس چائے پی, لیکن چائے کی پیالی مجھے زہر لگ رہی تھی کہ اس نے کہہ کیا دیا ہے. اچھا ان کے منصوبے یہ ہیں, پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے, اس کو یہ اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. کہتے اس دن سے میں نے سوچ لیا کہ ہمارے پاکستان کے مولوی جھوٹے نہیں ہیں, ہمارے مولوی سچے ہیں. یہ میں اس کی ڈائری جو چھپی ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہتے پھر وقت گزرا اور جب میں وزیر اعظم بنا تو اسپیشل فون آیا اس وقت کے صدر کا. انہوں نے کہا ذوالفقار علی تجھے ہم نے حکومت دی ہے, لفظ پہ غور کریں, حکومت ہم نے دی ہے, نہ عوام کے تو ووٹوں سے آیا ہے, نہ اللہ کی رحمت سے آیا ہے. حکومت تجھے ہم نے دی ہے, اگر ہم نے حکومت دی ہے تو ہمارے پودے کا خیال کرنا. ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پوچھا کون سا پودا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ یاد نہیں کرایا تھا آپ کو جب آپ وزیر خارجہ تھے, قادیانی ہمارا پودا ہے. کہتے میں گھبرا گیا کہ میں قادیانیت کو تحفظ دیتا ہوں تو پاکستان جاتا ہے, اور پاکستان کو تحفظ دیتا ہوں تو پھر قادیانی شاید جائے نہ جائے, مجھے تو پھانسی پہ لٹکائیں گے. میرے ذہن میں یہ بات گھومتی رہتی تھی. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا, علماء کرام نے تحریک چلائی, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں
قادیانیوں کو سرکاری اور آئینی طور پہ کافر اقلیت قرار دینے کے لیے سب سے پہلے جس نے فتویٰ دیا، قرارداد پیش کی جلسے میں، وہ ملتان کے ہمارے حضور علامہ سید احمد کاظمی سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعنی انہوں نے ابتدا کی، پہلے سے کافر ڈکلیئر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قانونی طور پر پاکستان کے آئین میں درج کرانے کے لیے کہ نمبر 1 یہ کافر ہے، نمبر 2 یہ اقلیت میں ہے، یعنی جس طرح ہندو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، عیسائی رہتے ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، سکھ ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، اسی طرح قادیانی بھی ایک قوم ہے، ان کے بھی اپنے حقوق ہوں گے، اپنی مرضی سے جو کچھ کرے، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، تاریخ چلی، 1 دن میں 2 دن میں متفقہ فیصلہ نہیں ہوا۔ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے ان کو قائل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، چاہے ان کو کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن کسی نقطے پہ انہیں متفق کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ دعوت دی گئی اور اسمبلی میں مناظرہ شروع ہو گیا، پاکستان کی اسمبلی میں مناظرہ، اور اسمبلی کے سارے لوگ کوئی عالم نہیں تھے، جیسے آج کل کے اسمبلی کے لوگ ہوتے ہیں ویسے پہلے تھے۔ مناظرہ شروع ہوا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورے 13 دن قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی گئی کہ تم اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرو، اور 10-10 گھنٹے کا سیشن، اور اس 13 دن کی جو رپورٹ انگریزی میں شائع ہوئی 8 جلدوں میں، 13 دن کی جو گفتگو پاکستان اسمبلی میں علماء اور قادیانیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک لفظ آن دی ریکارڈ موجود ہے، اور جب اس کو کاغذ قلم کے سپرد کیا ہے اس کی 8 جلدیں بنی ہیں، اور پھر ان کا اردو میں ترجمہ چھپ کے آیا 10 جلدوں میں۔ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں نہیں کہ کسی مولوی نے فتویٰ دیا اور کہہ دیا یہ کافر ہے، بچی کے لیے فتویٰ دے دو یہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس وقت کا جو سپیکر تھا فاروق علی، آپ کے ذہن میں ہو، وہ حیران ہوتا تھا کہ یہاں مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک قوم پہ حملہ کر دیا اور پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، اسمبلی تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جب اس نے دلائل سنے تو اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا، وہ کہتا تھا ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کہ پوری دنیا جانتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان سے معلوم ہے یار ہم سے تو مولوی اچھے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اللہ کو بھی صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی صحیح طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ان کے جذبات وہ نہیں تھے جو علماء کے تھے قادیانیوں کے بارے میں۔ تو اس وقت اس اجلاس میں پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھا، آپ کے والد میں پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مولانا نورانی سے کہا نورانی صاحب کوئی ایسا سوال کرو جس سے سارے اسمبلی کے لوگ MLAs سنے اور ان کو خود بھی احساس ہو کہ یار یہ کیسا مسئلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، Ya Rasulullah
حضرات تشریف رکھیں آستانہ عالیہ پیر سماعت شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ پیر سماعت شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف زندہ باد، پیر طریقت خواجہ محمد حسن صاحب زندہ باد، پیر طریقت حضرت خواجہ محمد حسن صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، حضرات تشریف رکھیں ہماری خوش بختی ہے کہ میری زندگی کی یہ عظیم خواہش تھی کہ کسی وقت میرے پیر صاحب میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیں اور اس مسجد میں بھی تشریف لے آئیں. میری اللہ نے یہ خواہش پوری کی ہے. اللہ کا احسان، اللہ کا بے حد شکر ہے. ختم نبوت کے وسیلے سے یہ خواہش بھی پوری ہوئی اور ختم نبوت کا جلسہ بھی شروع ہوا. تو میں ایک سرائکی کا شعر ہے کہ بس میں علامہ قاری ہاشم سعید صاحب کا کتاب کو شروع کرواتا ہوں اور ایک سوال ان کے ذمہ لگا دیتا ہوں. جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ضرور پوری کریں، لیکن اس کے بعد ایک سوال ہے اور وہ سن لیں اور اس کا جواب وہ دے کر پھر جائیں گے. سوال یہ ہے، ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے جوان، کیونکہ میری 38 سال کی گورنمنٹ سروس ہے اور اللہ کا احسان ہے بہت سارے طویل تعداد میں میرے بھی شاگرد موجود ہیں. یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں اگر مرزائی ہمیں رشتہ دے دے تو پھر کیا ہو؟ ہم ان کو رشتہ تو نہیں دے رہے، ہم ان سے رشتہ لے رہے ہیں، ہم ان سے کاروبار لے رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ جواب تو بہت سارے ہیں، جواب ان کو دیے بھی ہیں میں نے، یہ نہیں کہ جواب نہیں دیے، لیکن جہاں عوام میں بھی یہ سوال ہے کہ اگر مرزائی رشتہ دے دے، وہ ہمیں کاروبار دے دے تو ہم نے ان سے تو لیا ہے، ہم نے ان کا نقصان کیا ہے، ہم نے ان کا کچھ بگاڑا ہے، اب تک کوئی نقصان نہیں کیا. اپنا خطاب جاری رکھیں اور اس کے بعد اس سوال پر بھی ضرور اظہار خیال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ قاری خادم حسین سعیدی امیر جماعت اہل سنت ضلع بلگام، آپ بھی تشریف لائے. شکر گزار علامہ زبیر کوکب صاحب اسٹیج پر ملے نہیں، آپ بھی جہاں ہیں اسٹیج پر تشریف لے آئے. سبا ایک دفعہ دوسری پڑھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم. گرامی قدر حاضرین، پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نورانی صاحب سے کہا کہ ایم این ایز جو اسمبلی کے ممبران ہیں یہ سن تو رہے ہیں لیکن ان کے جذبات وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہیں. کوئی ایسا سوال کرے اور قادیانی جواب دے تو ان کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہو ایمان والے. اور اس وقت جو قادیانیوں کا سب سے بڑا سربراہ تھا ناصر مرزائی اور ناصر قادیانی اور ڈاکٹر طارق، یہ موجود تھے. تو علامہ نورانی نے اسپیکر سے کہا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ ہم تو انہیں کافر کہتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے بھی یہ کافر ہیں. ان سے پوچھو ہمارے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے نبی نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے کیا فتویٰ دیا ہے. جو مرزا قادیانی تھا اس نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فتویٰ
مرتبہ دیا ہے. بس میں کہہ سکتا ہوں یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت تھی. وہ سب کو اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے متحد کرنا چاہتے تھے جیسے علماء موجود تھے. جو جذبات علماء کے تھے وہی جذبات ایم این ایس کے ہونے چاہیے تھے. اس ایک سوال میں مسئلہ حل ہو گیا. علامہ نورانی صاحب نے اس وقت جو فاروق علی صاحب تھے اسپیکر قومی اسمبلی, ان سے پوچھا کہ ان سے پوچھو مسلمانوں کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے. انہوں نے بلا کو بغیر کسی وقفے کے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی علم کا, اخلاق کا اور کسی تقاضے کا خیال کرتے اس نے اٹھ کے کہا ہم سے پوچھتے ہو جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے وہ سارے کے سارے گنجریوں کی اولاد ہیں. طوائف عورتوں کی اولاد ہے, یعنی وہ اپنے باپ کے نہیں ہے. جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا دنیا کے جس کونے میں جس نظریے کا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. جیسے ہی اسمبلی والوں نے یہ سنا کہ ہم تو یہ پڑھا لکھا سنجیدہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ تو مسلمانوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں. مسلمانوں کے فتوے میں ٹھہراؤ ہے, وہ صرف کافر کہتے ہیں لیکن باقی گالیاں تو نہیں دیتے. یہ کفر کے ساتھ ساتھ ہمیں کنجرے کی اولاد کہتے ہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی نے ایک اور سوال کیا, ٹھیک ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ جواب آ رہا ہے کہ قاری صاحب آپ بھی توجہ فرمائیں. قادیانیوں سے پوچھو تم مسلمانوں کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی ایسا سنجیدہ پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہو قادیانی اس کے دوستوں کو جنازے میں چلا جاتا ہو, میرے نہیں خیال, لیکن بہت سارے بغیرت ایسے ہیں صحیح قادیانیوں کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. ان کا ایمان کہاں ہے؟ ان کا نظریہ دیکھو. سیالوی صاحب نے سوال دیا کہ پوری اسمبلی سنے کہ قادیانی کسی غیر قادیانی, یعنی ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو ناصر قادیانی نے کہا ہمارے لیے تو بڑا آسان ہو گیا ہے, اس سوال کا جواب تو تم خود دے سکتے ہو, ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو پھر بتاؤ تو صحیح جواب ہے کیا. انہوں نے کہا مسلمانوں تم بتاؤ کسی ہندو اور سکھ کے جنازے میں تم کیوں نہیں شامل ہوتے؟ قادیانیوں نے مسلمانوں سے پوچھا مسلمانوں تم کسی سکھ اور کسی ہندو کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو ہم سے سوال کرتے ہو. جیسے تم سکھ اور ہندو کو غیر مسلم جہنمی سمجھتے ہو, ہم بھی مسلمان کہلانے والوں کو سکھ اور ہندو کی طرح کافر ہو جائے. ہم اس لیے مسلمانوں کے جنازے میں شریک. جب یہ سوال آیا تو پورا ماحول گرم ہو گیا, اور میں کہہ سکتا ہوں بصیرت تو تھی, یہ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی تھی. سارا مجمع 11 دن سے دلائل سن رہا تھا اور پھر بھی سن تھا, لیکن جب یہ دو سوال آئے تو پورا حال کا حال, پورے ایم این اے جو وہاں موجود تھے فل کا حال, سارے کا سارا اٹھ کھڑا ہوا. اچھا یہ ہمیں ہندو سمجھتے, ہندو کی طرح کافر سمجھتے ہیں, سکھوں کی طرح کافر سمجھتے ہیں. ہم تو ان کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے تھے, ہمارے بارے میں ان کے جذبات ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے دال میں کوئی کالا کالا ہے. اور پھر انہوں نے سوال کر دیا, انہوں نے سوال یہ کیا کہ مسلمانوں سے پوچھو جو اپنے آپ کو جنتی کہلاتے ہیں, حق والے کہلاتے ہیں اور سچے کہلاتے ہیں, ان سے پوچھو ذرا ہمارے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کفر کے, یہ تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں, بہت سارے فرقے آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے اور بدعت کے فتوے ہیں, ہمارے اوپر فتویٰ لگانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی صاحب سے کہا آپ جواب دیں. نورانی صاحب نے کہا کہ جیسے پہلے آپ نے سوالات تیار کی تھے جواب بھی بتا دیں. انہوں نے کہا نورانی صاحب آپ نے تو پڑھا ہے, آپ جانتے ہیں, ان کو بتاؤ اگر ہمارے فرقے ہیں تو ان کے بھی تو فرقے ہیں, کوئی لاہوری ہے, کوئی احمدی ہے, کوئی قادیانی ہے, کوئی مرزائی ہے, فرقے تو ان کے بھی ہیں جیسے فرقے ان کے ہیں. چلو
ہماری فرقہ پرستی تو 1300 سالوں سے چلی آ رہی ہے، یہ تو کل کے پودے ہیں، پورا 100 سال بھی نہیں ہوا، ان میں 4 فرقے بن گئے، بتاؤ ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے اور ایک دوسرے پہ فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ اور آپ کے نالج میں ہو احمدی کہتے ہیں مرزائیوں کو وہ کافر، مرزائی احمدیوں کو کافر کہتے ہیں، ایک لاہوری طبقہ ہے وہ دوسروں پر فتوہ لگاتا ہے اور اپنے لوگوں پر، اور جب یہ کارروائی مکمل ہوئی تو اس کے بعد تمام اس وقت کے انگریز نے سوائے ایک دیوبندی عالم غلام غوث ہزاروی نے ان کے کافر ہونے پہ دستخط نہیں کیے، اور آج تک وہ قرارداد، وہ پوری فائل جس میں ایک پارلیمنٹرین، ایک ایم این اے، ایک اسمبلی کا کارکن سائن کر رہا تھا کہ قادیانی کافر ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی سمجھدار بھی، جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک نے اپنا ایڈریس لکھ کیا، ساتھ اس فتوے میں شریک ہوا کہ 13 دن کی بحث کے بعد، 13 دن کے دلائل پیش کرنے کے بعد قادیانیوں نے خود کو بھی کافر ثابت کر دیا ہے، لہذا ان کے کفر میں شک نہیں ہے، شک رہا ہے تو صرف ایک کو رہا ہے، غلام غوث ہزاروی کو، آج تک اس کے نام کے ساتھ جگہ خالی پڑی ہے اور وہ مر گیا ہے، اب تو پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اتنی دیر باتیں بیان کرنے کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے کیا کہا؟ کوئی بولے گا؟ قادیانی کون ہے؟ مولویوں کے فتوے سے یا سنیے، بھٹو پھر لکھتا ہے اپنی ڈائری میں، ایک دن گزرا، رات گزری، صبح پھر امریکہ سے فون آ گیا، بھٹو یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو تمہیں کہا تھا ہمارے پودے کی حفاظت کرنا، تم نے اسے اجتماعی طور پہ کافر بنا دیا ہے۔ بھٹو سیاح تھا، اس نے کہا سر میری کیا ضرورت کہ میں کسی کو کافر یا مومن کہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں جمہوریت میں تمہارا شاگرد، جمہوریت میں تمہارا شاگرد، اور تمہارے سارے فیصلے عوام نہیں کرتی، عوام کے نمائندے اسمبلی ہال میں اور پارلیمنٹرین کرتے ہیں، میں نے بھی یہ فیصلہ عوام سے ہٹا کے، مولویوں سے ہٹا کے اسمبلی ہال میں پیش کر دیا ہے، اب اسمبلی ہال سے فتویٰ ملا ہے تو بتاؤ یہ جمہوریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ چپ تو ہو گیا، جواب تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پھر بھٹو کے ساتھ جو حشر ہوا آپ جانتے ہیں، پھانسی پہ لٹک گیا، اور یقین جانیے جو ڈائری میں نے پڑھی ہے، میں نے دیکھی ہے، وہ جب بھی بات کرتا تھا کہتے ہیں میں گناہگار آدمی ہوں، مجھے کوئی دعویٰ پارسائی نہیں ہے، میرے پاس رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، اور یقین جانیے یہ لفظ ہر مسلمان ہے، ہم میں سے ایسا ہے جو کہ میں نے فلانی نیکی جو کی ہے وہ اس قدر اچھی مجھ سے صادر ہوئی اور میں نے اتنے اچھے طریقے سے اسے سر انجام دیا کہ بس یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یقین جانیے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا سید، بڑے سے بڑا سے متقی اور پرہیزگار، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا میری زندگی میں بھی کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اگر میرے پاس اگر ہے تو میں دل و جان سے جسم کی ایک ایک رگ، ایک ایک خون کے قطرے سے کہہ سکتا ہوں کہ قادیانی کافر ہیں، اور رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دور میں اور میرے سرپرستی میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں چند وہ اصولی باتیں جو حدیث میں، قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں ہے۔ ایک دفعہ آپ پھر دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں چند ضروری باتیں پھر آپ تک پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اور پڑھے لکھے لوگ جن کو احساس ہے کہ ہم بڑے سیانے ہیں، ان سیانوں سے میری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کو خبر ملی 4 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جب تشریف لے آئے، جس صحابی نے سنا، حضور کے غلام نے جہاں سنا، اس نے کہا ہمارے لیے اور بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم حج کا فریضہ حضور کی سرپرستی میں، حضور کی نگاہوں کے سامنے اور حضور کے ساتھ مل کے ادا کریں گے۔ ہر طرف سے دنیا ٹوٹ پڑی، اور اس قلیل ترین آبادی کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ حج کرنے کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے راستے اپنے اپنے گاؤں میں پہنچے۔ قربان جائیں صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی پر، جہاں بیٹھے تذکرے حضور کے، جو ملا اپنا تھا یا پرایا تھا، بات بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، بات حضور کی ہوتی تھی۔ جو غیر مسلم بستیوں میں رہنے والے حضور کے ماننے والے نہیں تھے، صحابہ کرام کی حضور کے بارے میں تعریف سن کر وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو تیار نہ ہوئے، لیکن حضور کو دیکھنے کا شوق ضرور پیدا ہو گیا۔ اور ہر ایک کی کہتی ہے دیکھے تو صحیح کیسا بندہ، یار اتنا بڑا بندہ، یار اتنا حسین ہے، یار اتنا پیارا ہے، دیکھے تو صحیح۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کی وہ سنت ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی نا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو دعویٰ کیوں کیا نبوت کا؟ انہوں نے کہا یار ایک بندہ یتیم پیدا ہوا ہے، ساری زندگی مزدوری کی ہے، 40 سال کے بعد اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، علاقے والوں نے تنگ کر کے نکال دیا ہے، مدینہ طیبہ آ گیا ہے، اتنی دنیا ساتھ ہو گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ ہم بھی تو شاید ہیں، ہم بھی تو مال و دولت پر ہیں، ہماری بھی برادری اور بڑا قبیلہ ہے، لیکن ہمیں تو اتنا نہیں مانتا، اس کو کیوں مانتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی شہرت ہماری نہیں ہے؟ سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور تم نبی نہیں۔ ان بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبوت اپنے گھر کا کام ہے، انہوں نے کہا چلو ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنی جگہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ نہیں پتا تھا کہ نبوت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ضروری بات، جیسے ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں نا، لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا، اسے فیس کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چھوڑو بڑے دفعہ کرو، تو سامنا کر چھوڑو بڑے بحث کیا رکھے، لڑائی کیا بیٹھیا، وہ جھوٹا آدمی ہے نا، وہ کوڑ بنے دینا، آپ پہ مارنے سے آپ پہ چپ تھی، تو سامنا کرو۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اثر والی شخصیت تھی؟ حضور نے یہ نہیں کہا ہم سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اپنی موت خود مر جائیں گے، ہم اپنا کام کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی کی، وہ جھوٹے ایک پہ سب کو پتہ چل جائے گا جھوٹے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم اسی طرح قائم دائم رہیں گے۔ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا، آپ نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے لڑائیاں لڑی تھیں، جنگیں لڑی تھیں، اپنے پیارے شہید کرائے تھے، گھر بار چھوڑا تھا، سب کچھ قربان کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی اور فرمایا جس طرح ایمان کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ کو ایک مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجھ محمد کو آخری نبی مانے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایک دفعہ پھر کروں گا، آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، جس سے پوچھو وہ کہے گا مجھ جیسا کوئی علامہ ہی نہیں، مجھ جیسا کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چھوڑو تو اپنا کام کرو، تو آپ کو کہنا کیا، بس اپنا کام کی وجہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ضرورت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں 3 لشکر
ختم کرنے کے لیے کیوں بھیجے؟ اور آپ کے پاس 2 مہینے اور 20 دن بچتے تھے. آپ نے اپنی زندگی، اس دنیاوی زندگی کے آخری 2 مہینے اور 20 دن میں بھی سکون سے نہیں گزارے. پہلے توحید کے دشمنوں سے لڑتے رہے اور انسانیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے. اب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے. اور آپ نے 3 فوجیں اس وقت بھیج دی. ایک جھوٹا نبی مارا گیا، دوسرے نے اسلام قبول کر لیا، اور تیسرے کے لیے جو لشکر آپ نے بھیجا تھا وہ راستے میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ فوج واپس بلا لی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، چلو لڑائی کریں گے. کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھو. کیا حضرت ابوبکر صدیق بھولے بھالے انسان تھے، سادے سودے بندے تھے، زیادہ ان کو چیزوں کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا سنو، اس جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی بندہ بھی نہ جائے تو میں اکیلا جنگ کے لیے نکل پڑوں گا. اسی طرح اور لوگوں نے جب مشورہ دیا، انہوں نے کہا سنو، اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو جائیں اور میری لاش کو پرندے بھی نوچ کھائیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں اکیلا نکل پڑوں گا، چاہے پرندے میری لاش کو نوچ نوچ کے کھائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، صحیح تو صاحب نہ کرو تب کہیں نہ لگا. بتاؤ حضور کی پالیسی یہی ہے؟ بولیے نا، یہی پالیسی تو صاحب نہ کرو تب کہیں نہ لگا. قادیانی نے اپنی گھر پر تو سب مسلمان ہے تو صاحب نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی تھی. اچھا، پھر جب کوئی جتھا بن کے 2-4 بندے مل کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نعرہ لگا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تُسا تھوڑے جے بندے کیا کرے سو، تُسا اگر مار دیتے سو تو کیا چیز سی. خدا کی قسم یہ سنو حضرت ابوبکر صدیق سے، اور میں اگر کوئی بھی نہ نکلے میں اکیلا نکلوں گا، اور میں اس راستے میں جان بھی دے دوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے پرندے نوچ کے کھا جائیں، یہ فتنہ ختم کر کے رہوں گا. اور جب تک جسم میں جان ہے آخری سانس تک اس شان کے تحفظ کے لیے میں لڑتا رہوں گا. سبحان اللہ. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھنا کہ بندے کم ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ انجام کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جھوٹا ہے ہم سچے ہیں اس کو اپنا کام کرنے دو. اور خدا کی قسم اگر اس طرح آپ نے چھوٹ دے دی تو ظاہر ہے قرآن مجید کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور اللہ نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. جو بھی محنت کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے اس کا پھل دیتا ہوں. اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے حق کی خاطر ایک بھی بندہ ہو تو نکل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا تھا، لوگوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً. حضرت ابراہیم اکیلے ہو کر بھی ایک امت تھے، میری امت میں اگر ایک ہو کر بھی پوری امت ہے تو عبداللہ بن مسعود ہے. مطلب کیا ہے؟ تم ایک ہونا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آتا. حق بات کہنے سے چپ نہیں ہونا، جو حق بات ہے کہنا ہے. لوگ تم پہ فتویٰ لگائیں گے، تمہیں شرمندہ کریں گے، تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، تمہیں دبائیں گے، اور منہ کے لئے کوئی سیاسی مفاد ہو، کوئی ضرورت ہو انہیں وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے دینا. تم حق پہ ہو تو کلمہ حق بلند کرتے رہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہم تھوڑے ہیں، ہم اکیلے ہیں، فلانی طرف سے اتنی قوم ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنے فوجی ہیں، اتنے لڑنے والے ہیں، پیسہ ہے، فلاں ہے. خدا کی قسم میں کہہ سکتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور پھر آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا، آپ واپس تشریف لے آئے تو ابو جہل نے حضور کے خلاف جو کچھ بولنا تھا بولا، اور ہر بندے کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے. اس نے اپنی سمجھ کے مطابق پورے مکے والوں کو قائل کر لیا. لیکن جب شام کو بیٹھا عصر کے بعد تو اسے خیال آیا کہ یار
ہر ایک کو جیتنا آسان ہے، میں ہر ایک کو منوا سکتا ہوں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کو قائل کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کی شان، حضرت ابو بکر صدیق اس دن یمن سے تجارتی قافلے میں واپس آ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق شام کو دیر سے پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے بغیر سونے اور بیٹھنے پر پریشان تھے کہ یار اتنی دیر سے میں آیا ہوں، حضور کی زیارت نہیں کر سکا، ساری رات تارے گنتے ہوئے گزاری کہ یار میں سوتا نہیں ہوں، ممکن ہے صبح میری آنکھ نہ کھلے اور میری موت واقع ہو جائے، جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا سوؤں گا نہیں۔ ادھر ابو جہل بھی ساری رات نہیں سویا، اس کا خیال یہ تھا کہ اگر ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مل لیتے ہیں تو قائل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو دلیل ہی نہیں مانتے، حضور جو کچھ فرماتے ہیں فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں حضور سے ملنے سے پہلے ابو بکر صدیق کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یہ بندہ مان گیا تو پھر سمجھ لو مکے میں جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس لیے نہیں سوئے کہ صبح حضور کی زیارت کر کے پھر سوؤں گا، ابو جہل اس لیے نہیں سویا کہ ابو بکر کو معراج کے واقعے کا ممکن بنا کے پھر سوؤں گا۔ صبح صبح رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پتہ تھا کہ حضور تہجد کے وقت حرم شریف میں آ جاتے ہیں، ابو جہل کو بھی پتہ تھا حضور حرم شریف میں آ جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہلاتا ہوں، آپ سے، اور سوچ سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، تہجد کے وقت حضور کہاں آ جاتے تھے؟ بولیے بولیے سارے، تم بھی بستر سے اٹھ کے مصلی پہ آ جایا کرو، تہجد کے لیے تم بھی اٹھ کے مصلی پہ آ جایا کرو، تاکہ گرد گرد والوں کو پتہ چلے صبح تہجد کے وقت یہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے مکے والوں کو پتہ تھا کہ حضور پچھلی رات حرم شریف میں تہجد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کا راستہ ابو جہل روک کے کھڑا ہے، جیسے ابو بکر صدیق سامنے اندھیرا تھا، انہوں نے کہا ابو بکر کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دے۔ انہوں نے کہا کون سا سوال؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے گیا بھی ہوں اور راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں، یہ بتا ماننے کی چیز ہے یہ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایک دفعہ پھر بتاؤ، سوال دہراؤ۔ ابو بکر نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ راتوں رات، اس وقت گھوڑے کا سفر یک طرفہ 14 دن کا تھا۔ اکرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں لکھا ہے کہ اگر مکے سے کوئی آدمی بیت المقدس جائے اور گھوڑے پہ سواری کرے تو 14 دن لگتے ہیں، واپس بھی 14 دن، کتنے دن ہو گئے؟ 28 دن گھوڑے کا سفر ہو۔ انہوں نے کہا ایک بندہ یہ کہے کہ میں اتنی جلدی گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، ماننے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوال فرمایا اور پھر کہا یہ بات میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا یہ بات کہی کس نے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا چھوڑ تو یہ نسا یہ 30 دن۔ ابو بکر صدیق فرماتے تو چپ، یہ بتا گیا کون ہے آپ کون ہے؟ کس نے یہ بات کی ہے؟ اچھا ابو جہل کو یہ شک تھا اگر حضور کا نام بتا دیتا ہوں یہ تو آنکھیں بند کر کے مان لے گا، وہ حضور کا نام چھپاتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس پہ ڈٹے رہے کہ اگر یہ بات میرے آقا نے کہہ دی ہے تو میں بغیر علم کے حضور کی بات کو جھٹلاؤں کیسے؟ میرے خیال میں آپ بھی سوئی۔ ابو جہل یہ کہتا تھا یہ بتا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ فرماتے تھے بتا کس نے کہا ہے؟ خیر آپ جانتے ہیں ہمیشہ آپ کو فتح ہوتی ہے۔ آخر ہار گیا ابو جہل، اس نے کہا قد قال صدیق، تیرے دوست نے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قال صاحبی فهو صادق، اگر میرے آقا نے یہ بات کی ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ ابو بکر جیت گئے اور ابو جہل ہار گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوال و جواب کے فرمایا ابو بکر تمہارا نام صدیق ہے، اور سنیے دل پہ لکھیے، ساری
لیے کہ جن کا مزاج حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے وہ دلیلیں تلاش نہیں کرتے، ان کی نظر حضور پہ ہوتی ہے اور حضور کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم، کوئی علاقے کا وڈیرا جو اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ اور بڑا سمجھدار کہتا ہو اور پھر تمہیں کہے یار اس میں کیا رکھا ہے، ان کا کیا بگڑ جائے گا، تم اکیلے کیا کر سکتے ہو، یار ان کا اپنا دین تو اپنا دین، تم اپنا کام کرو تمہیں کسی اور سے کیا۔ تو خدا کی قسم یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جملہ کہہ سکتے تھے، وہ جھوٹے ہیں، وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو ختم کرنے کے لیے فوجی قوت استعمال کی تھی۔ ہمارے پاس اگر فوج نہیں ہے تو ہمارے جسم میں جتنی طاقت ہے، بولنے کی ہے، سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، لکھنے کی ہے، سننے کی ہے، کہیں تک چل کر جانے کی ہے، ہم اپنی پوری قوت صرف کریں گے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نوکر اور غلام بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت جس طرح محفوظ اور قائم ہے قیامت تک محفوظ اور قائم رہے۔ آمین۔